بعدما رأينا هذا أخلاق الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو أنتم أي علماء قسيسين رهبان، لو أنتم بدلنا جلستم بهذا المدرسة بهذا سنكم وعلومكم أسلمتم على يد سيد عبد القادر الجيلاني. Setelah kami melihat bagaimana akhlak mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana kemuliaan budi pekerti beliau, boleh jadi kami yakin kalau kalian semua wahai para pendeta, para pastor, kalian menjadi santri muridnya beliau, kalian pasti akan masuk Islam. ما رأينا أخلاق مثل سيدنا عبد القادر الجيلاني في الأخلاق، لا في علماء المسلمين ولا علماء غير المسلمين. Di Baghdad ini kata mereka, kami belum menemukan akhlak yang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baik dari ulama kalangan muslim di kota Baghdad maupun yang non muslim. إنما قرأنا في كتب التاريخ إن أخلاقه أخلاق الأنبياء، أخلاقه أخلاق سيدنا إبراهيم، أخلاق سيدنا محمد رسول الله. Kami juga di pesantrennya Syekh Abdul Qadir, kami mempelajari sejarah. Ternyata setelah kami belajar sejarah, akhlaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengikuti akhlaknya para nabi, mengikuti akhlaknya Sayyidina Ibrahim, dan terutama mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخلاق الأنبياء ولكن ليس بنبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Akhlak beliau seperti akhlak para nabi, meskipun beliau derajatnya bukan seorang nabi. رضي الله تعالى. نعم، لما فتح الشيخ أبواب المدرسة قام مشايخ علماء بغداد كلهم عاتبوه، قالوا هذا الشاب الشريف عبد القادر الجيلاني فتح أبواب المدرسة للجميع، لا يفرق بين الفقير واليتيم، لا يفرق بين الغني والمسلم والكافر. عاتبوه. Ternyata tidak hanya kalangan non-muslim yang mengecam beliau. Ulama-ulama muslim di kota Baghdad pun protes dengan aturan yang beliau buat. Kata para ulama, ini bagaimana ini? Ada kiai muda baru mengelola pesantren bikin aturan yang aneh-aneh. Belum ada sebelumnya di kota Baghdad. Dia buka pesantrennya untuk semua kalangan. Tidak dibedakan antara yang muslim dan yang non-muslim. Jadi dikecam oleh ulama di kota Baghdad. بعد فترة من الزمن بعدما سمعوا أن معظم طلب الغير المسلم أسلموا على يد الشيخ، ثم جاء علماء غير المسلمين مظاهرات ورجعوا كما جاءوا. Ternyata setelah ulama-ulama di Baghdad mendengar tentang demonstrasi orang-orang yang non-muslim, pastor, pendeta, dan mereka semua tersadarkan karena putra-putra mereka masuk Islam tanpa paksaan, mereka baru sadar bahwa sistem aturan yang dibuat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ternyata tidak salah kaprah. Nah, mereka akhirnya datang minta maaf karena telah melakukan protes dan telah mengecam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. هؤلاء لما كانوا يعاتبون الشيخ، ولكن بعدما سمعوا أن الطلبة أسلموا على يد الشيخ جاءوا فوجا بعد فوج اعتذارا من الشيخ رضي الله تعالى عنه. Jadi yang sebelumnya mereka mengecam, akhirnya sedikit demi sedikit, kelompok demi kelompok, mereka semua datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani untuk memohon maaf dan mengakui kesalahpahaman mereka. ثم أيام الشيخ بعض العلماء مشايخ في بغداد كيومنا هذا كانوا أعداء للبعض وصاروا سببا لتفرقة المسلمين جماعة كيومنا هذا. Memang sejak dulu, terutama sejak zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, itu sudah biasa di kalangan ulama itu ada gesekan. Mereka saling tidak suka satu sama lain. فقام سيدنا عبد القادر الجيلاني يعني بعد انتهاء الدرس بزيارة هؤلاء العلماء بزيارتهم للصلح بينهم. Sehingga setelah selesai memberikan pelajaran, setelah beliau dikecam, semua ulama di kota Baghdad itu diswani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. فقالوا يا شيخ عبد القادر الجيلاني أنت شاب، هؤلاء علماء مشايخ بغداد عمرهم كبير، علماء كبير، ليس من شأنك أن تصلح بينهم.
Mereka, Syekh Abdul Qadir sowan ke ulama-ulama di Baghdad ingin menyatukan mereka untuk melakukan islah. Akhirnya ketika sowan malah dinasihatin, ya Syekh Abdul Qadir, kamu ini masih muda. Mereka semua ulama yang di Baghdad sudah sepuh-sepuh, senior-senior. Nah, maka sulit sekali yang muda ini mau menyatukan yang sudah sepuh-sepuh untuk islah katanya. فقال الشيخ لا إن شاء الله سأجمعكم جميعا إن شاء الله في مدرستي. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, insyaallah dengan izin Allah aku akan mengumpulkan sekalian semua para ulama di pesantrenku, kita akan duduk dalam satu majelis bersama-sama. فقام الشيخ بزيارة بعضهم الذي كانوا مشددين مرارا، ليس واحد مرة، ممكن 5 ممكن 10 مرات مرارا زيارة. Beliau terus intens istiqomah untuk sowan ke ulama-ulama yang sifatnya agak keras, ya, agak ekstrim. Nah, itu tidak hanya sekali, tapi juga bahkan lebih dari 10 kali. ثم بفضل الله بركة سيدنا رسول الله جمعهم سيدنا عبد القادر الجيلاني بكرامته هؤلاء العلماء في مدرسته. Dan alhamdulillah dengan berkah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah, akhirnya mereka semua bisa dikumpulkan dalam satu majelis di madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. فقام بخطبة لهم فقال أيها العلماء والمشايخ. Ketika itu beliau menyampaikan kepada ulama yang hadir, wahai para ulama, wahai para masyayikh, antum sabab li fitnah bainal muslimin. Kalian ini merupakan sumber, salah satu sebab terjadinya fitnah perpecahan di antara kalangan umat muslim. Antum li sabab adawat bainal muslimin. Kalian juga menjadi sebab umat Islam saling bermusuhan. Antum sabab li ikhtilaf al-muslimin. Kalian juga sebab umat Islam saling berpecah belah, saling berselisih. Ayyuhal ulama wal masyayikh. Wahai para ulama, para masyayikh, i'lamu anna ilahakum wahidun. Ketahuilah bahwa Tuhan kita sama, yaitu Allah yang Maha Esa. Wa nabiyyukum wahidun sallallahu. Dan nabi kita juga sama, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabukum al-Qur'an wahidun. Dan pedoman kita adalah sama-sama satu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa qiblatukum al-Ka'bah wahidun. Kiblat kita pun sama, yaitu sama-sama menghadap Ka'bah. Wa dinukum dinul Islami wahidun. Agama kita pun juga satu, yaitu agama Islam. Ayyuhal ulama tajtami'una fi salat al-Idaini. Wahai para ulama, kalian ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha berkumpul bersama-sama. Aw fi janazatin ahadan. Atau ketika ada orang yang meninggal dalam sholat jenazah, kalian berkumpul juga bersama-sama. Aw fi salat al-jumu'ati. Atau ketika sholat Jumat, kalian semua berkumpul semuanya. Tasifuna fi safin wahidun kullukum. Maka kalian di situ dalam satu barisan yang sama. Badama takhrujuna min baitillahi. Tapi kenapa ketika kalian keluar dari Baitillah, dari masjid, limadza yaghurrukum asy-syaitan wa nafsu? Kenapa kalian terbujuk rayu oleh setan? Tasma'una kalam asy-syaitan wa nafsi. Kalian dengarkan hawa nafsu kalian dan bisikan setan. وتنسون أنتم عباد الله تحت أمر الله ومن أمة سيدنا محمد رسول الله. Kalian lupa bahwa kalian merupakan hambanya Allah, di bawah perintah-perintahnya Allah dan bagian dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقاموا كلهم بكوا من وعظ ونصيحة الشيخ رضي الله وتصالحوا الحمد لله. Setelah mendengar tausiah dari Syekh Abdul Qadir, ternyata mereka semua tersadarkan, mereka menangis dan akhirnya saling rujuk, saling islah. وبعد ذلك لما يأتي فتوى في بغداد أو خارج بغداد العلماء والمشايخ يرسلون فتوى عند سيدنا عبد القادر الجيلاني. Setelah itu di kota Baghdad, ketika para ulama ingin memfatwakan suatu permasalahan agama,
Maka mereka semua mengirim permasalahan tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. هذا هو سيدنا عبد القادر الجيلاني. إن شاء الله نطول عليكم. إن شاء الله بعد هذا الدعاء وبعد الدعاء إن شاء الله نعطيكم إجازة في كتاب صلوات أوراد سيدنا عبد القادر الجيلاني. Insyaallah akan beliau singkat cerita beliau tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ingin memperpanjang, dan insyaallah setelah ini beliau akan ijazahkan kepada kita kitab Sholawat wal Aurad, dan kita doa bersama-sama nanti insyaallah. إن شاء الله ندعو تقولون آمين إن شاء الله لنا ولبلدنا وإندونيسيا وجميع البلدان الإسلامية وأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi insyaallah kita doa untuk kemaslahatan, untuk hajat kita semua, untuk hajat Indonesia, untuk hajat daerah kita, dan juga umumnya untuk hajat umat Islam seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. كذا إن شاء الله yang keras amin, hatta malaikatur rahman ma'ana bitaqulu amin insyaallah. Aminnya yang keras, biar malaikat ikut mengaminkan doa kita kalau kita amin yang keras. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halala wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan sabira. اللهم سهل علينا سكرات الموت واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم احفظ تلك المدرسة مدرسة عرفة إن شاء الله، وبركة في عمر صاحب المدرسة إن شاء الله الشيخ محمد علي وأولاده وطلابه والحاضرين والحاضرات. بركة العلوم، بركة الرزق، بركة النشر العلوم، بركة ورثة بالعلوم إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلدنا اندونيسيا، اللهم استر اندونيسيا، اللهم احمي اندونيسيا وتركيا ويمن ومصر وعراق وسوريا ومغول ميانمار والهند والأفغانستان باكستان وجميع البلدان الإسلامية من شر الظالمين، من شر الكافرين، من شر المنافقين، من شر الفاسقين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا وكن لهم ولي عساكر معينا ودليلا. اللهم أعز دينك يا الله وأعلي كلمتك يا الله وانصر جندك يا رب العالمين وقهر أعداءك يا الله يا الله يا الله. قهر أعداءك يا رب العالمين، الكفرة والفجرة والظالمين، الكفرة والفجرة والظالمين. اللهم قهرهم ودمرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا وسهل أمورنا وفرج كروبنا وسهل عسيرنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأمين. اللهم استجب دعانا يا الله، اللهم استجب دعانا يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين، برحمة سيدنا محمد، بشفقة سيدنا محمد، بعزة سيدنا محمد، برأفة سيدنا محمد، وبأسرار سيدنا عبد القادر الجيلاني، وعلوم سيدنا عبد القادر الجيلاني، وحكمة سيدنا عبد القادر الجيلاني. استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا الله.
ربنا يا أرحم الراحمين. إن شاء الله 3 مرات صلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم فاتحة إن شاء الله بصوت جوهري، لأن الشيطان لما يسمع اسم سيدنا رسول الله سيدنا محمد الشيطان يغضب إن شاء الله، دائما يغضب الشيطان. Jadi sebelum ditutup Fatihah, kita sholawat bersama-sama 3 kali. Beliau awali, kita ikuti dengan suara yang keras. Karena kata beliau, setan itu kalau mendengar nama baginda Rasul Muhammad SAW itu kelagapan, langsung lari terbirit-birit. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. أيها الحضور الكرام، الآن درس إن شاء الله في كيفية الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تعلمون كثير من الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بدون سلام، يقولون اللهم صل على سيدنا محمد، هذا ناقص. شوف، اللهم صل عليه هذا ناقص، اللهم صل على سيدنا محمد ناقص هذا أيضا. Sebelum beliau berikan ijazah, ada pelajaran singkat dari beliau tentang sholawat dan salam. Beliau akan mengajarkan kita caranya bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena beliau perhatikan kebanyakan orang kalau sholawat itu kurang sempurna, yaitu dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata beliau ini kurang sempurna karena tidak ada salamnya. Itu kata beliau. ونراجع آية القرآن. الله سبحانه وتعالى جل جلاله في القرآن استعيذ بالله ماذا يقول؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد أين السلام؟ الله يأمرنا الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا. إذا نحن نقول اللهم صل وسلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد، بهذا الشكل لازم الصلاة والسلام مع بعض. إذا قلنا اللهم صل على سيدنا محمد فهذا أمر الآية قرآنية ناقص. Kalau kita perhatikan perintah dalam ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Di situ ada perintah sholawat dan juga salam. Maka kalau kita sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salamnya di mana? Berarti kita kurang dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau ajarkan kita sholawatnya dengan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah. لأن الشيطان لما يسمع اسم سيدنا رسول الله نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الشيطان يهرب يقهر الشيطان. لأن أكثر ما يقهر الشيطان ويغضب الشيطان لما يسمع اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan insya Allah kata beliau, setan itu kalau mendengar nama baginda Rasulullah SAW itu akan geram, akan lari, Pak. Makanya kalau kita ngeliat orang agak sedikit kesetanan, bacain sholawat aja, insya Allah lari, setannya bukan orangnya. أمر سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول يا أولادي لا تجعلوا يومكم بدون هدية إلى سيدنا رسول الله.
اجعلوا يومكم بالبركة والعلم والمعرفة والرزق الواسع الحلال بالصلاة والسلام على سيد المختار صلى الله تعالى عليه وسلم. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengajarkan kepada putra-putranya, wahai putra-putraku, jangan sampai hari-hari kalian tidak kalian jadikan untuk memberikan hadiah, mempersembahkan hadiah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan kita bersolawat. Karena dengan solawat tersebut, dengan hadiah yang kita persembahkan tersebut, Allah akan berikan keberkahan umur kita, ilmu kita, Allah akan berikan kemakrifatan kepada kita, dan Allah berikan kita rizki yang halal dan keturunan yang soleh-soleha. إن شاء الله هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم 313 بعدد أصحاب البدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Jadi setelah tadi kita dibimbing selawatan oleh beliau berpesan agar setiap hari kita persembahkan hadiah yang terbaik kepada baginda Rasul. Setiap hari 313 kali tabarukan berdasarkan jumlah syuhada ahli Badar. نعم هذا إن شاء الله أمانة عندكم وإجازة إن شاء الله صلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية كل يوم إن شاء الله بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. Jadi sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beliau ijazahkan kepada kita semua setiap hari 313 kali. طيب إن شاء الله نعطيكم إجازة هذا إلى قبل دول. أذنت وأجزت لكم بكتاب صلوات وأوراد على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إجازة قراءة وتدريس ودراسة وحفظ إن شاء الله للعلماء خاصة ولكم عامة ولكم عامة ولكم عامة إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. هذا الصلوات أولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد عبد القادر الجيلاني أول مرة في التاريخ الحمد لله أنا خدمت. Jadi tadi beliau ijazahkan kitab sholawat aurat, kitab yang berisi sholawat-sholawat dan wirid-wiridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan pertama kali dicetak di dunia ini. Beliau kumpulkan dari berbagai perpustakaan yang ada di dunia, termasuk di Vatikan itu ada wiridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. أنا جمعت هذه الصلوات أوراد من اسطنبول، من دمشق، الشام الشريف، يعني من القاهرة مصر، من الفاتيكان، من باريس، من كذا، من جرماني، من كذا عدد دول يعني. Jadi beliau kumpulkan lembar demi lembar yang masih bertuliskan tangan Syekh Abdul Qadir. Ada yang di Istanbul, Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Syam, Suriah, ada yang di Paris, di Jerman, ada yang di Vatikan, tempatnya para paus itu orang non muslim, dan juga di beberapa negara yang lainnya. Beliau kumpulkan dan dijadikan satu kitab sholawat wal aurat. في كل ما جمعته في رقم المخطوطة يعني ما نذكر أوريجينال رقمه موجود. Nah, setiap yang beliau himpun itu ada data nomor manuskripnya atau tulisan tangannya, maktut. إن شاء الله تعالوا قبل النهاية إن شاء الله، لأن في تعريف بدي تعريف هذا، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. يكون هذا دائما لنا عندنا في البال، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله إن شاء الله قبل تعريف. Jadi kata beliau, dengan ijazah kitab ini semoga kita setiap hari bisa berselawat kepada baginda Rasul dan kita bisa mengamalkan kitab selawat aurat ini. Allahumma salli wa sallim. Ya keras, yang keras, lari syaitan, ha? Lari. Ya Rabb, syaitan dah lanatullah alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد. هنا تعريف كلما نتكلم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي الأحاديث كثيرة في حق الصلوات والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بركة الصلوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة العلم النافع. Tambahan dari beliau bahwa kalau kita buka atau kita kaji riwayat-riwayat hadis, kata beliau banyak sekali keistimewaan, keutamaan atau faedah daripada bersolawat maupun berzikir atau kita mengamalkan wirid-wirid. Wasumma barakat rizq al-wasi' al-halal. Jadi selain ada keberkahan tadi, keberkahan umur, juga diberikan insya Allah keberkahan rezeki yang luas, yang jembar, yang halal. InsyaAllah wa barakat al-awlad as-salihin alamin insyaAllah. InsyaAllah kalau kita mau mengamalkannya, maka kita akan dianugerahkan keberkahan dari keturunan-keturunan yang soleh-soleha. InsyaAllah syafa'atan inda sakaratil maut. Dan InsyaAllah akan memberikan syafaat bagi kita saat sakaratul maut. Syafa'atan fil qabri. Akan bisa membantu kita terbebas dari azab kubur. Syafa'atan fil hasyri al mizani. Juga akan bisa membantu kita dalam kita di yaumul hisab nanti ketika ditimbang amal kita. Syafa'atan 'ala as-sirati. Begitu juga ketika kita melintasi jembatan Sirat. Syafa'atan udkhuluha bi salamin aminin jannatin na'im. Dan juga kalau kita dianugerahkan memasuki surganya Allah, maka kita akan disambut dengan udkhuluha bi salamin aminin. في هذا الكل موجودة أحاديث الرسول بشرى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. Jadi di sini banyak sekali kegembiraan-kegembiraan, kebahagiaan-kebahagiaan, keberkahan dengan kita bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وخاصة في بشائر الخيرات في الكتاب بشائر الخيرات نزل إلهاما على قلب سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Termasuk dalam kitab ini juga ada sholawat Basyairul Khairat, kebaikan-kebaikan yang menggembirakan, yang mana sholawat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dapatkan langsung dari ilham Allah Subhanahu wa taala. وأيضا بشائر الخيرات نزل على قلب الشيخ من بعد الشيخ إلى يوم القيامة جميع الأولياء من كان عنده مرتبة في الولاية فلا بد يقرأ بشائر الخيرات. هذا أمر معنوي تصوف الإسلامي على قلب جميع الأولياء. Bahkan hingga hari kiamat, siapapun orang yang dianugerahi wilayah yang menjadi walinya Allah itu mesti membaca Basyairul Khairat. وهنا خواص للشباب لأن الشباب إذا كان يقرأ والبنات إذا كان بتقرأ والرجال متزوج يقرأ والنساء إن شاء الله متزوجة بتقرأ في خواص لهم إن شاء الله. Dalam Basyairul Khairat ini ada khasiat khusus, baik buat yang masih santriwan, santriwati, yang masih muda-mudi maupun yang sudah berkeluarga. إذا كان شاب يقرأ على الدوام إن شاء الله يحصل الزوجة عالمة صالحة إن شاء الله. Kalau yang masih muda, yang rutin istiqomah mengamalkan, maka akan Allah anugerahi tidak hanya ilmu yang manfaat berkat, tapi juga istri yang soleha insya Allah. إذا كان البنات بتقرأنا إن شاء الله بيحصل واحد زوج عالم صالح متقي إن شاء الله. Paham tak? Amin. Kalau pemudi atau santriwati yang istiqomah mengamalkan, maka insya Allah Allah anugerah ilmu yang manfaat yang berkah. Allah akan anugerahkan suami yang soleh, yang alim, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا كان الرجل يقوم صلاة التهجد
4 ركعات ركعتين ركعتين ثم صلاة البشائر الخيرات يكون رزقه واسع وعمله طيب وقلبه خاشع وسعادة الدنيا والآخرة. Kalau yang mengamalkan bapak-bapak, syaratnya gampang, Pak. Mujarab insyaallah ini. Selesai setelah sholat tahajud 4 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, istiqomah mengamalkan basyirul khairat dan sholawat aurat, maka insya Allah akan Allah anugerahi rezeki yang luas, yang berkah, umur yang berkah, keluarga yang berkah, putra putri yang soleh solehah. في خاصة أخرى أيضا للرجال. Tidak hanya itu, ada satu keistimewaan juga kalau diamalkan malam hari tadi setelah tahajud. إذا استمر الدوام هذا الدوام لازم شرط الدوام. Tapi syaratnya biar mujarab istiqomah. Iya. يقرأ الدوام لم يخاف من زوجته أبدا. Kalau istiqomah setelah sholat tahajud mengamalkan basyir khairat, insya Allah nggak akan pernah takut sama istrinya. Jadi kalau mau nambah aman insya Allah. Nah, ibunya ngambek ya kelihatan. والزوجة المرأة إذا بتقرأ إن شاء الله تهجد بعد التهجد 4 ركعات إن شاء الله بتكون أولادها صالحين ورزقها واسع حلال. Boleh nggak bapaknya nambah, Bu? Kata beliau kalau ibunya yang mengamalkan habis sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam, maka insya Allah selain rezekinya Allah jembarkan, Allah luaskan, juga diberikan keberkahan putra putri yang soleh soleha. ودائما تكون بركة في مالها ورزقها وراحة في قلبها وراحة في بيتها. Pokoknya insya Allah rezekinya itu ngalir seperti kerang, nggak berhenti berhenti, berkah. Nah, berkah juga keluarganya, anak-anaknya, dan juga hatinya tentram terus, keluarga rumah tangganya juga senantiasa tentram. ومع هذه كلها في خاصة آخر كمان. Selain itu ada juga khasiat khusus, Bu, kalau diamalkan pada tahajud tadi. إذا استمر دائما دائما. Nah, ini juga nggak kalah mujarab, Bu. Kalau istiqomah setelah sholat tahajud baca basyirul khairat terus istiqomah, زوجها لم يتزوج عليها أبدا. maka insya Allah suaminya nggak akan pernah nikah lagi selamanya, Bu. آمين آمين قل آمين. Bapak Muhammad kayaknya. نعم نشكر إن شاء الله صاحب المجلس والشكيل وإن شاء الله الأمن والجميع العلماء والمشايخ كلهم إن شاء الله، ونشكركم أيضا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Bapak Ibu hadirin hadirat, sedikit mengupas. Kebetulan setahun yang akan datang lagi kita akan ketemu, berjumpa lagi, kita akan menghadirkan ulama-ulama yang sepuh, yang mumpuni, yang alamah, yang menguasai ilmu-ilmunya Allah SWT. Kata Nabi kita, Allah lebih senang, Allah lebih suka kepada orang yang melihat, memandang kepada seorang ulama senang hati, lebih baik daripada dia beribadah selama 60 tahun, malamnya tahajud, paginya siangnya puasa. Jadi bertatapan saja, melihat, memandang seorang ulama sekali saja dengan senang hati lebih baik daripada beribadah 60 tahun yang malamnya tahajud, paginya siangnya puasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada yang pesan kepada kami 350 buku sholawat tadi. Kalau Bapak Ibu masih ada yang belum memesan kepada panitia, silakan pesan panitia di tempat air manakib tersebut, gitu ya. Di lembar pertama saja, kalau Bapak Ibu belum sanggup membaca yang lain, lembar pertama saja doa bismillah itu
sekali saja 2 menit satu hari ikam baca untuk anak-anak dan lain sebagainya, kutipta fi diwanil aulia, Bapak Ibu nama ikam semua akan ditutup, akan ditulis, ditempatkan, dikelompokkan pada nama-nama para walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru lembar pertama, Bu. Jadi amalkan dulu lembaran pertama, itu luar biasa. Apalagi tadi beliau bilang Basairul Khairat, luar biasa lagi. Kita menerima pesanan ini per kelompok atau per jamaah, per majlis taklim, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada yang pesan 350. Agar tidak tercecer, maka kami minta Bapak Ibu mesannya per kelompok. Punya ini harga 65 harga yang sedemikian murahnya, ilmu Allah luar biasa, tapi seumur hidup kita pegang dan bisa diwariskan kepada anak-anak dan keluarga kita. Demikian, terima kasih. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Besar Pondok Pesantren Darul Arafah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kami pun memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa minhum bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamim wa minhum bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.